میرے سامنے انڈیپینڈنٹ اردو اور آل عربیہ کی ہیڈ لائن ہے۔ ایک خبر کی ہیڈ لائن ہے، آل عربیہ کی ہیڈ لائن ہے، طوفان میں پھنسے بھارتی طیارے کو پاکستانی حدود میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار، جبکہ انڈیپینڈنٹ اردو کی ہیڈ لائن بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ پاکستان کا طوفان میں پھنسے انڈین طیارے کو فضائی حدود کی اجازت دینے سے انکار۔ متن دونوں کا ایک جیسا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد خبر پر تبصرہ کریں گے، کیونکہ ہیڈ لائن سے یہی ظاہر ہوتا ہے، بلکہ یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی غیر انسانی کام کیا گیا ہے، غیر انسانی حرکت کی گئی ہے، اجازت نہ دے کے کہ مسافروں کا طیارہ طوفان میں پھنسا ہوا تھا۔ جیسے جیسے آپ خبر پڑھتے جائیں گے، پاکستان سے نفرت کا تاثر مزید گہرا ہوتا چلا جائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ آخر میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان نے مبینہ طور پر ایک انڈین مسافر پرواز کے عملے کی جانب سے طوفانی موسمی حالات سے بچنے کے لیے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی درخواست مسترد کر دی۔ یہ انڈیگو کی پرواز تھی جو دہلی سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر جا رہی تھی۔ بدھ کو اس پرواز کو اچانک یالہ باری کے باعث شدید ہچکولے لگے، جس سے طیارے کی ناک کو معمولی نقصان پہنچا۔ پرواز میں تقریباً 200 مسافر سوار تھے، جن میں 5 ارکان پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔ پاکستانی ایئرپورٹ اتھارٹی کے حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر تصدیق کی کہ انڈین پرواز کو پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا۔ اس معاملے پر سول ایویشن اتھارٹی نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کی ایک وائرل ویڈیو میں کیبن کے اندر افراتفری کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں مسافر چیخ و پکار کرتے اور روتے دکھائی دیے کیونکہ طیارے کو شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس تمام افراتفری کے باوجود پرواز مقامی وقت شام 6:30 پر سری نگر میں حفاظت کے ساتھ اتر گئی۔ اپوزیشن جماعت ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ ساگر کا گھوش نے بتایا کہ یہ موت کو قریب سے دیکھنے جیسا تجربہ تھا۔ مجھے لگا میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لوگ چیخ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا، ایسے مشکل حالات میں ہمیں حفاظت سے نکالنے پر پائلٹ کو سلام ہے۔ جب ہم اترے تو دیکھا کہ طیارے کی ناک کا حصہ اڑ چکا تھا۔ انڈیا کے محکمہ شہری ہوابازی DGCA کے مطابق یہ جہاز پاکستانی سرحد کے پاس پنجاب کے پٹھان کوٹ کے قریب یالہ باری اور شدید ہچکولوں میں پھنس گیا۔ DGCA کے مطابق عملے نے انڈین فضائیہ کے شمالی کنٹرول سے بین الاقوامی سرحد کی جانب رخ کرنے کی اجازت مانگی، مگر انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ پہلی یہ اجازت ہے جس سے انکار کیا گیا، کس کی طرف سے؟ پاکستان نہیں بلکہ DGCA۔ انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ آپ لوگ بین الاقوامی سرحد کی طرف نہیں جا سکتے، اس کا رخ نہیں کر سکتے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کے بعد عملے نے لاہور کے فضائی کنٹرول ٹاور سے پاکستانی فضائی حدود میں داخلے کی اجازت مانگی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اجازت دے دی جانی چاہیے تھی، لیکن بھارت کی منافقت کی ایک تاریخ ہے۔ کئی جہاز پاکستان بھارت کی طرف سے ایک پلانے کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت، سازش کے تحت بھجوائے گئے، جن کو ہائی جیکنگ کا نام دیا گیا، لیکن یہ سارا بھارت کا ڈرامہ تھا۔ اور پھر آج کی جو صورتحال ہے، کچھ پتہ نہیں چل سکتا کہ بھارت ایسا طیارہ پاکستان میں کس مقصد کے لیے داخل کروا سکتا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کو یقین ہوتا کہ واقعی طیارہ طوفان میں پھنس چکا ہے تو اجازت دے دی جاتی۔ بتایا گیا کہ پرواز میں سوار کسی مسافر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پرواز کے بعد معائنے میں طیارے کی ناک کے حصے ریڈوم کو نقصان پہنچنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا اس ماہ کے آغاز میں دہائیوں سے ہونے والی بدترین فوجی جھڑپ کے باعث ایک دوسرے کی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہیں۔ اس کشیدگی کے بعد انڈیا کو اپنی شمالی اور مغربی سرحد کے قریب واقع تقریباً 20 ہوائی اڈے مسافر پروازوں کے لیے بند کرنے پڑے تھے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب انڈیا نے 22 اپریل کو کشمیر میں ہونے والے ایک شدت پسندانہ حملے کے، جس میں زیادہ تر ہندو سیاحوں سمیت 26 افراد مارے گئے تھے، اس کے جواب میں پاکستان میں مبینہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ شدت پسندوں کے ٹھکانے کیا تھے؟ یہ تو عام لوگ تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے۔ مساجد پر حملے کیے گئے تھے۔ نئی دہلی نے الزام عائد کیا کہ ان حملوں میں ملوث بندوق برداروں کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی، جس کی اسلام آباد نے تردید کرتے ہوئے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بھارت آزادانہ تحقیقات سے بھاگا اور پاکستان پر اس نے حملہ کر دیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ یہی متن آل عربیہ اخبار کا بھی ہے، لیکن اس نے مزید یہ خبر دی ہے کہ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 جون تک بند
ادھر پاکستانی فضائی حدود میں بھارتی طیاروں کی پرواز پر پابندی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (PAA) کے مطابق بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی 24 جون صبح 4:59 تک بڑھا دی گئی ہے۔ PAA کا کہنا ہے کہ بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت اور لیز پر لیے گئے تمام طیارے پابندی کی زد میں رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہوگی۔ بھارتی ایئر لائنز آپریٹرز کے زیر انتظام کوئی بھی پرواز پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکے گی۔ خیال ہے کہ پہلگام حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان نے 24 اپریل کو بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند کر دی تھی۔ اس کشیدگی کے بعد انڈیا کو اپنی شمالی اور مغربی سرحد کے قریب واقع تقریباً 20 ہوائی اڈے مسافر پروازوں کے لیے بند کرنے پڑے تھے۔ BBC کی خبر اور اس کی ہیڈ لائن میں ایسا تاثر پاکستان سے نفرت کا کم ہی پایا جاتا ہے۔ ان کی ہیڈ لائن جیسے ہم نے پہلے کہا، خراب موسم میں ہچکولے کھاتی انڈین ایئر لائن انڈیگو کی پرواز، مسافروں میں خوف اور لاہور سے رابطہ۔ ہم رابطے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے جہاز کی طرف سے مسافر جہاز کی طرف سے جس میں 200 مسافر سوار تھے، لاہور ایئرپورٹ سے رابطہ کیا گیا۔ BBC کے مطابق لاہور ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا گیا تھا۔ انڈیا کے ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن نے جمعہ کو جاری ایک بیان میں تصدیق کی کہ جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ جہاز کے عملے کے ارکان کا حوالہ دیتے ہوئے ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن نے مزید کہا، عملے نے موسم کی خرابی کی وجہ سے نادرن کنٹرول انڈین ایئر فورس سے بین الاقوامی سرحد کی طرف بائیں جانب جانے کی اجازت مانگی، لیکن اسے منظوری نہیں دی گئی۔ اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ بعد میں عملے نے لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول سے موسمی خرابی سے بچنے کے لیے فضائی حدود میں داخلے کی اجازت مانگی، اسے مسترد کر دیا گیا۔ BBC اردو نے اس بیان کے حوالے سے پاکستان میں سول ایویشن کے حکام سے رابطہ کیا، مگر تاحال ان کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ رواں ماہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باعث دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے سابق عہدیدار افسر ملک نے BBC کو بتایا کہ اگر کوئی مسافر طیارہ کسی ہنگامی صورتحال کے سبب کسی دوسرے ملک میں اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ پاکستان نے انڈین جہازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ لینڈنگ کی درخواست کرنے والا طیارہ پاکستان کی حدود سے باہر ہوگا۔ اسے اپنے ہی ملک یا جس ملک کی فضائی حدود سے وہ گزر رہا تھا وہاں لینڈنگ کی درخواست کرنی چاہیے تھی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہوائی سفر میں ٹربولینس ایک عام سی بات ہے اور میں خود بھی ایئر کنٹرول روم میں کام کرتا رہا ہوں۔ ٹربولینس کے وقت جہاز کا پائلٹ کنٹرول سے یہی کہتا ہے کہ ایک خاص الٹیٹیوڈ بلندی اسے ٹربولینس کا سامنا ہے اور وہ اپنا الٹیٹیوڈ تبدیل کرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ ہاں، اس ٹربولینس کے سبب کوئی مسافر یا جہاز کے عملے میں سے کوئی شخص بیمار یا زخمی ہو جائے تب ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت مانگی جا سکتی ہے۔ دراصل سول ایویشن کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈیگو پرواز کے عملے نے ابتدا میں واپسی کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ طوفانی بادلوں سے قریب تھے اس لیے انہوں نے اس سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ BBC کے موسمیات کے ماہر سائمن کنگ، جو کہ انگلینڈ رائل ایئر فورس کے افسر بھی رہ چکے ہیں، ان کے مطابق زیادہ تر فضائی جھٹکے بادلوں میں ہوتے ہیں جہاں ہوا کے بہاؤ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ چھوٹے بادلوں میں یہ جھٹکے نسبتاً ہلکے ہوتے ہیں، لیکن طوفان جیسے بڑے بادلوں میں ہوا کی بے ترتیب حرکت شدید فضائی جھٹکوں کا باعث بن سکتی ہے، جسے عام طور پر ٹربولینس کہا جاتا ہے۔ جہاز اس قسم کی فضائی جھٹکوں کو جھیلنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ امکان بہت کم ہے کہ فضائی جھٹکے کسی جہاز کو تباہ کر دیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خراب موسم کی صورت میں شدید جھٹکے کی وجہ سے جہاز کے ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شدید فضائی جھٹکے مسافروں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں اچانک حرکت کیبن میں انہیں ادھر ادھر پھینک سکتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ فضائی جھٹکوں کے نتیجے میں اموات اور زخمی ہونے کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فضائی جھٹکوں کا امکان زیادہ ہو گیا ہے۔ دیگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فضا میں اب کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کے واقعات زیادہ محسوس ہو رہے ہیں۔ انڈیگو کی اس پرواز کی بعض ویڈیوز میں جہاز کے اندر کا
ہنگامی منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں مسافر چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور حفاظت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آخر میں ہم اس کو وائنڈ کرتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے بھارتی جہاز کو، مسافر طیارے کو اجازت لینے کی نہ دے کر غیر انسانی رویے کا اظہار کیا گیا۔ ناظرین، ہم نے اس دوران آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت ناقابل اعتبار ہے۔ بہرحال اگر سول ایویشن اتھارٹی کو یقین ہوتا کہ واقعی بھارتی جہاز کسی نیگیٹو پرپز کے لیے پاکستان کی حدود کو استعمال نہیں کرنے والا تو اس کو اجازت دے دی جاتی، لیکن بھارت کا منافقانہ سازشوں سے بھرپور ایک ماضی موجود ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی طرف سے ایسے طیارے کو بھی اجازت نہیں دی گئی جو واقعی طوفان میں پھنس چکا تھا۔ یہ ہوا ہے بھارت کے ان رویوں کی وجہ سے جو ان کے پاکستان کے بارے میں عموماً رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔